جب پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھی ہیں تو آپ سوچ لیں کہ باقی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کہاں جائیں گی۔ اور اسی حوالے سے اب جو آل پاکستان انجمن تاجران سندھ جو ہے انہوں نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ جو صدر ہیں جاوید قریشی، انہوں نے کہا ہے کہ رات کی تاریکی میں جو عوام پہ پیٹرول بم مارا گیا اس کو حکومت فی الفور واپس لے۔ اب یہ پریکٹیکل کتنا ہے یا نہیں، اور حکومت جو کہہ رہی ہے کہ آسٹیریٹی کیمپین چلائی جائے گی، مارکیٹوں کو بند، ریسٹورنٹس کو بند اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن کل ایک فیصلہ ضرور سامنے آیا ہے کہ جی مارکیٹس غالباً جلدی بند کی جائیں گی۔ تو اب اس سب پہ کیا امپیکٹ آئے گا، آگے عوام کس بہت بڑے سونامی کے لیے تیار رہیں۔ جاوید قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلا ہی سوال جاوید صاحب، 137 روپے بڑھ کے پیٹرول جو ہے وہ اب 450 تک آ گیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، عوام پہ کتنا بڑا بوجھ پڑنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے تاجر برادری کا۔ دیکھیے جی، یہ جو رات کی تاریکی میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ عوام کو اب تک اندازہ نہیں ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ایک، یعنی میں آپ کی بات ہی کو کہتا ہوں کہ ایک مہنگائی کا سونامی آ جائے گا، اور عام آدمی تو اس سے بے حد متاثر ہوگا۔ ہر چیز کی قیمتوں کے پر لگ جائے گے اور وہ کسی کی پہنچ میں نہیں ہوگا۔ حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ وہ عوام کو ریلیف دیتی، لیکن عوام کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ اب تو حکومت کے اتنے غیر، یعنی جو اقدامات ہیں اس سے عوام بالکل تنگ آ چکی ہے، اور 2 وقت کی روٹی بھی اب ان سے چھینی جا رہی ہے۔ ان حالات کے اندر نہ تو تاجر برادری رائے کر سکتی ہے، نہ صنعت کار، اور نہ ہی جو ہے زراعت سے وابستہ لوگ۔ تو حکومت کو فی الفور کی واپس نہ لی گئی قیمتیں جی تو آپ دیکھیں گے چند روز کے اندر ہی عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائے گی، اور وہ چیخیں اتنی تیز ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو کہ عام آدمی کی زندگی ان سے متاثر ہو۔ صحیح۔ حکومت چاہتی یہ ہے کہ جو کچھ بھی نچوڑنا ہے اس عوام سے نچوڑے، تاجر برادری سے ٹیکس کی بھرمار ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریلیف دینے کو وہ تیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے جاوید صاحب، مارکیٹ کے لیے بھی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اسی طرف آنے والی تھی کہ جو جلدی مارکیٹس بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے تو تاجر برادری کسی حد تک اس سے الائنڈ دکھ رہی تھی کہ جی ہم گورنمنٹ کی سپورٹ کریں گے، جو پچھلا اضافہ ہوا تھا اس کے بعد۔ اب آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، ان حالات کے اندر جو رات کی تاریخی میں پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ تاجر برادری اب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اور آپ ہی کے پروگرام میں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم بالکل فراخ دلی سے ملک پاکستان کے خاطر ہم تاجر برادری قربانی دینے کے لیے یہ تیار ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرف تو یہ مہنگائی کا جو سونامی آ رہا ہے، اور دوسری طرف تاجر برادری کی ٹائمنگ کو محدود کیا جائے گا، تو ان حالات میں ہم اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پال اچھا، سکتے ہیں؟ اس میں اگر اور آپ مجھے الاؤ کریں، سر مجھے الاؤ کریں، آپ نے کہا کہ بھائی ایک تو آپ اوقات کار اگر محدود کر دیں گے خطے کاروبار میں کے سب سے زیادہ تو کیسے چلے گا؟ اگر مجھے الاؤ کریں، ایک تو دیکھیں کاروبار جو ہے نا ہمارا صرف یہ کہ وہ اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس کی انرجی کنزمپشن کتنی ہو رہی ہے۔ شام کے بعد ظاہر سی بات ہے بجلی کا استعمال، اے سی کا استعمال، یہ ساری چیزیں۔ اب سر بات یہ ہے کہ میں ایک عام صارف ہوں، میرے لیے 450 پیٹرول چلا گیا ہے، میری قوت خرید اگر کم ہو گئی ہے تو پھر میں کیا ہی بازار کا رخ کروں گا؟ تو کیا تاجران کو یہ اب سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ ایک تو ویسے قوت خرید کم ہو رہی ہے، ہمارا انرجی کنزمپشن میں بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے، تو چلیے پھر ہم ذرا شام کے اوقات تک 8 بجے تک کاروبار بند کریں تاکہ انرجی کنزمپشن والی چیز تو ہو نا، کیونکہ ایک تو شام میں پھر کون آئے گا جب میری قوت خرید نہیں ہے؟ میں تو شاید نہ جاؤں پھر بازار۔ بالکل آپ نے صحیح نشان، آپ نے بالکل صحیح جی کہا۔ جب قوت خرید نہیں ہوگی اور ان کے پاس اس قدر وہ بجٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ گھر سے نہیں نکلیں گے، اور اس دوران کاروباری بندہ رہے گا تو تاجر برادری پہ اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔
اور ملک کی معیشت اس طریقے سے چل نہیں سکتی جس طریقے سے حکومت چلانا چاہتی ہے. آپ یہ دیکھیں، یعنی اب میں بات کرتا ہوں تنقید کی تو پھر دوسرے ہمارے لوگ جو ہے وہ حکومتی لوگ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. آپ اپنے پروٹوکول میں کبھی لانے کو تیار نہیں ہے. بے تحاشا آپ کے پاس جو ہے انرجی جو اے سی کا جو استعمال ہے جو ہمارے وزراء اور بیوروکریٹ کے پاس، ان کو وہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. تمام کا تمام بوجھ عوام اور تاجر برادری پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس طریقے سے ملک چلانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو ایک اشرافیہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمام برات وہ لوگ خود جو ہے وہ دیتے ہیں. اور عوام کی بھلائی کے لیے آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ جو صورت حال ہے ملک کی وہ اتنی گھمگیر ہو چکی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ خودکشیوں پہ کی طرف جائیں گے. کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکیں گے تو آخر وہ کیا کریں گے؟ اپنا مال اسباب بیچ دیں گے کچھ دن کے بعد. جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، جو پچھلے دنوں میں تاجران کی بات ہوئی ہے حکومت سے، جو بھی پالیسی رہی ہے اس حکومت کی، یعنی شہباز شریف حکومت کی جو بھی پالیسی رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب تک تمام اقدامات تاجران کے لیے ایسے کیے گئے تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ الائنڈ ہوتے؟ اور یہ جو اضافہ ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اب بزنس مین کی حکمت عملی کیا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے جو آپ نے یہ کہی ہے بات بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ کوئی تاجر دوست پالیسی حکومت کی نہیں تھی. جیسے کیسے ہم حکومت کے ساتھ چل رہے تھے اور کچھ ان کے اقدامات کی ہم نے سپورٹ بھی کی. لیکن اس وقت جو آج کی جو حالات ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر تاجر برادری حکومت کو ان حالات میں سپورٹ نہیں کر پائے گی. ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا حکومت کی بیجا جو پالیسیاں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ہم میں اب طاقت نہیں رہی. ہم حکومت دیکھیں، میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اب عوام کی طرف سے بھی سخت رد عمل کی توقع حکومت رکھے. ایسے نہیں ہے کہ صرف تاجر برادری، کیوں آپ ان کے منہ کا نوالا جب چھیننے لگیں گے تو مجھے بتائیں تو وہ کیا کریں گے. اور حکومت جو ہے ایسے اقدامات کر رہی ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ تمام عوام کو مار دیا جائے. تو آپ ایسے کریں کہ ایک بم گرا کر ساری عوام کو مار دے. اتنا ظلم نہ کرے. شاید کچھ طبقہ یہ برداشت کر لے گا لیکن عام آدمی یہ چیزیں برداشت نہیں کر پائے گا. جاوید صاحب کہ ایک عام آدمی کی زندگی، اس کے اخراجات کے حوالے سے حکومت کچھ سوچے بھی، اور یہ جو سبسڈی بھی دی جا رہی ہے یہ عوام تک پہنچے بھی، اور اگر یہ پہنچے تو یہ اضافہ بھی ٹیمپریری ہو. 160 روپے یعنی آپ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر 160 روپے ٹیکس ادا کر رہے ہیں جی. اور وہ حکومت کیا ہمارے وزراء کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم بائک والوں کو 20 لیٹر پہ 100 روپے کی سبسڈی دی جائے گی. ہم بھی جاوید صاحب کہ کس طرح سے پریکٹیکلی یہ لوگوں کو یا بائکرز تک منتقل کیا جائے گا. آپ کے وقت کا بہت ہم سب امید ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں تھوڑی سہولت آ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.